ابوظہبی میں ملاقات کے دوران پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ بے نظیر نے مشرف کی کون سی پیشکش ٹھکرا دی تھی؟ دو ٹوک الفاظ میں کیا جواب دیا تھا؟ کیا این آر او ایک دھوکہ تھا؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامد میر 4 مارچ 2021 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے ایک ہفتہ پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 7 اگست 1947 کو دہلی سے کراچی روانگی سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی دفتر کے انچارج سید شمس الحسن کو ملاقات کے لیے بلایا اور مختلف شخصیات کے ساتھ اپنی خط و کتابت کا پلندہ ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سید شمس الحسن کے دہلی میں واقع گھر پر حملہ ہو گیا۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح وہ رہائی پا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہلے لاہور اور پھر کراچی پہنچ گئے۔ سید شمس الحسن سب کچھ دہلی چھوڑ آئے، لیکن قائد اعظم کی دی ہوئی امانت کو سنبھال کر پاکستان لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے بانی پاکستان کو بتایا کہ آپ نے جو خطوط میرے حوالے کیے تھے وہ محفوظ ہیں۔ بانی پاکستان نے ہدایت کی کہ ان خطوط کو 20 سال کے بعد شائع کر دینا۔ 1958 میں مارشل لاء لگا تو مسلم لیگ کے دفتر میں موجود سارے ریکارڈز پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ سید شمس الحسن نے اس مشکل وقت میں بھی قائد اعظم کی امانت کو کسی نہ کسی طرح سنبھال کر رکھا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو ان کے دور میں قائد اعظم کے خطوط کو اپنے طویل پیش لفظ کے ساتھ شائع کیا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ صرف مسٹر جناح کے نام سے شائع ہوا۔ سید شمس الحسن کے ایک برخوردار واجد شمس الحسن صحافی بن گئے اور پھر برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر بنے۔ 1994 میں فرانس سے ایٹمی آبدوزیں خریدنے کے معاملے پر میں نے ایک اسٹوری بریک کی، جس کے نتیجے میں مجھے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس معاملے پر جب قومی اسمبلی میں بحث ہوئی تو وہاں بار بار مجھ ناچیز کا ذکر آیا۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ حامد میر کو آصف علی زرداری نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے مجھے بلایا اور اپنی حکومت میں شامل کرنے کی پیشکش کی۔ میں نے فوری طور پر جن 2 لوگوں سے مشورہ کیا ان میں واجد شمس الحسن اور بشیر ریاض شامل تھے۔ دونوں بزرگ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھے۔ دونوں نے مشورہ دیا کہ صحافت مت چھوڑو۔ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا شکریہ ادا کیا اور معذرت کر لی، جس پر وہ بھی خوش ہوئیں کہ میں صحافت جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ واجد شمس الحسن اور بشیر ریاض سے نیاز مندی کا رشتہ بدستور قائم ہے۔ بشیر ریاض نے کچھ سال پہلے بھٹو خاندان کے حوالے سے اپنی یادوں پر مشتمل کتاب بھٹو خاندان جہد مسلسل لکھی تو اس میں میری ملازمت سے برطرفی کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور لکھا کہ کس طرح کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کا نام استعمال کیا، حالانکہ وہ اس معاملے سے بے خبر تھیں۔ واجد شمس الحسن نے بھی حال ہی میں بھٹو خاندان کے ساتھ اپنے 50 سال پر محیط تعلق پر مبنی یادوں کو بھٹو خاندان میری یادوں میں اس کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ شمس الحسن کی اس کتاب کا تعارف بلاول بھٹو زرداری نے لکھا ہے اور اس کتاب میں واجد صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان ہونے والی کچھ اہم خط و کتابت بھی شامل ہے۔ یہ کوئی بائیوگرافی نہیں ہے، لیکن واجد صاحب نے قائد اعظم سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک اہم شخصیات کے ساتھ اپنے تعلق کا حال لکھا ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات اپنے والد سید شمس الحسن کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اس وقت واجد صاحب بچے تھے اور ایک دفعہ قائد اعظم نے اپنے گھر کے ایک درخت سے آڑو توڑ کر واجد صاحب کو دیا، جس کا ذائقہ وہ آج تک نہیں بھولے۔ خان آف کلات سلمان داؤد جب بھی دہلی آتے تو سید شمس الحسن کے گھر ٹھہرتے۔ کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خان آف کلات اور قائد اعظم کا رشتہ کتنا گہرا تھا اور جب واجد صاحب صحافی بنے تو انہوں نے خان آف کلات کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ واجد صاحب نے اپنی اسی کتاب میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے متعلق کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے آج کی نئی نسل واقف نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کو OIC میں مبصر کا درجہ دلوانے کے لیے 16 مسلم ممالک کا دورہ کیا تو واجد صاحب ان کے ساتھ تھے۔ عراق کے صدر صدام حسین نے حریت کانفرنس کو OIC میں مبصر کا درجہ دینے کی مخالفت کی۔ بے نظیر بھٹو نے صدام حسین سے درخواست کی کہ آپ مظلوم کشمیریوں کی حمایت کریں تو صدام حسین نے کہا کہ اگر میں کشمیریوں کی حمایت کروں گا تو پھر مجھے کردوں کے مطالبات بھی تسلیم کرنا پڑیں گے۔ واجد صاحب نے بے نظیر بھٹو اور صدام حسین کے درمیان ہونے والی طویل ملاقاتوں کی تفصیل لکھی ہے اور بتایا کہ آخرکار محترمہ نے صدام حسین کو قائل کر لیا اور انہوں نے حریت کانفرنس کو OIC میں مبصر کا درجہ دینے کی حمایت کر دی۔ واجد صاحب کی اس کتاب کا اہم ترین حصہ وہ ہے جہاں انہوں نے مشرف دور میں جاری ہونے والے اس NRO کی اصل کہانی لکھی ہے جسے بعد میں سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، لیکن عمران خان آج بھی بار بار اس NRO کا ذکر کرتے ہیں۔ اس NRO سے پہلے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس اور برطانوی وزیر جیک اسٹرا کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اہم مذاکرات اور ملاقاتیں واجد شمس الحسن کے ذریعے ہوئیں۔ واجد صاحب نے لکھا ہے کہ ابوظہبی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کی ملاقات میں مشرف نے کہا کہ بی بی میں آپ کو پاکستان واپس نہیں آنے دوں گا، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ مشرف نے کہا کہ میں آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، نہ آپ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکتی ہیں۔ مشرف نے کہا کہ میں آپ پر چلنے والے مقدمات ختم کر دوں گا، جس پر بی بی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو مقدمات ختم کرنے کا نہیں کہا، مجھ پر تمام مقدمات جھوٹے ہیں، میں سب مقدمات کا مقابلہ کروں گی۔
مشرف کچھ نرم پڑ گیا اور کہا کہ ہم آپ کو سینٹ میں لے کر جائیں گے، لیکن میں آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ بی بی نے انکار کر دیا۔ مشرف کے ساتھ مذاکرات کے اس اتار چڑھاؤ میں بار بار محترمہ کو نیب میں چلنے والے مقدمات ختم کرنے کی پیشکش ہوئی اور کہا گیا کہ آپ الیکشن سے پہلے پاکستان نہیں آئیں۔ بے نظیر نے بار بار کہا کہ مقدمات ختم کرنا یا نہ کرنا آپ کا مسئلہ ہے، میں پاکستان ضرور آؤں گی۔ واجد صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے متعلق بے نظیر بھٹو کے ایک بیان کی حقیقت بھی بیان کی ہے۔ بے نظیر نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کریں گی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان معاملات کی انکوائری ایک پارلیمانی کمیٹی سے کراؤں گی۔ واجد صاحب لکھتے ہیں کہ آخرکار امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے بی بی سے کہا کہ آپ پاکستان جائیں، آپ کو وہاں سیکیورٹی ملے گی۔ مشرف حکومت نے ایک NRO جاری کر دیا، لیکن واجد صاحب نے محترمہ کو پاکستان جانے سے روکا۔ محترمہ جانتی تھیں ان پر حملہ ہوگا، لیکن وہ شہید ہونے پاکستان آ گئیں۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ محترمہ کے قتل کی انکوائری میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے کوتاہی ہوئی، اسی لیے کتاب میں رحمان ملک پر کچھ تنقید بھی نظر آتی ہے۔ وہ NRO جس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اسے محترمہ نے 10 نومبر 2007 کو خود مسترد کر دیا تھا، کیونکہ یہ NRO ایک دھوکہ تھا۔ آج بھی ایک دھوکہ ہے، آئندہ بھی دھوکہ ہی رہے گا۔